ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون حمد و ثنا کبریائی کے پاک مقدس مطہر معلہ کلمات اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس کائنات کے ذرے ذرے پر دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بس وہ کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کل کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اسے امام الانبیاء کے بھی مشورے کی ضرورت نہیں، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ریت کے ذروں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ، سورج کی کرنوں سے زیادہ، چاند کی روشنی سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، ساقی کوثر، پیکر حسن و جمال، آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اس دین کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی، لوگوں کی گالیاں سنی، پتھر کھائے، لیکن اس دین کو اپنی امت تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ مختصر سی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ کے نیک بندوں اور نیک بندیوں پر، جو آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ آج کا میرا عنوان ہے فتنہ الحاد اور خالق حقیقی کی پہچان۔ الحاد کا فتنہ کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں۔
ملحد کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کا انکار کرتا ہو۔ ملحدین خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا ہم اس پر یقین نہیں رکھتے۔ یورپ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر ہمارے ملک کے کالجز اور یونیورسٹیز میں آ کر پروفیسر بن جاتے ہیں اور ہمارے بچوں کو اس الحاد کے فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ بہت سے بچے تو اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں، لیکن والدین کے ڈر کی وجہ سے وہ کھل کر سامنے نہیں آتے۔ کبھی کہتے ہیں کہ قرآن میں کہا ہے کہ نماز پڑھو، یہ جو 5 وقت کی تم نماز پڑھتے ہو مسجد میں جا کر، کہاں ہے قرآن کے اندر کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھو؟ کس نے جنت دیکھی ہے، کس نے جہنم دیکھی ہے؟ سائنس کو اتنا پاورفل مان لیا کہ سائنس کو ہی خدا بنا دیا۔ سائنس کا نظریہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سائنس اس چیز کو مانتی ہے جس کا میٹیریل ایویڈنس ہو۔ سائنس اس چیز پر یقین ہی نہیں رکھتی کہ جس کا میٹیریل ہی موجود نہ ہو، جس کا مادہ ہی موجود نہ ہو۔ سائنس کہتی ہے گاڈ از ناٹ ایگزسٹ، خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ہمیں پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے ایمان وہیں سے شروع ہوتا ہے، اور جہاں انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے سائنس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سائنس عقل کے ساتھ ہے، عقل کے بغیر نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان جہاں ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دے، ختم ہو جائے، وہیں پر ہمارا ایمان شروع ہوتا ہے۔ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، آپ دیکھیں یہ نماز سے بہت دور ہے۔ ان کو آپ جتنا بھی کہتے رہیں کہ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتے۔ والدین کے سامنے کھل کر بھی نہیں آتے کہ ہمارا اندر سے کیا عقیدہ بن چکا ہے، سامنے نہیں آتے، لیکن آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ کبھی حدیث کا انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی کہیں گے کہ یہ حدیثیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بھی 250 سال بعد لکھی گئی ہیں، یہ تو اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے، انہوں نے نہیں لکھوائی، یہ تو بعد میں لکھی گئی ہیں۔ اس طرح کی باتیں کر کر کے دماغ کے اندر اس فتنے کو بٹھایا جا رہا ہے۔ پہلے اس مسلم قوم کو بے حیائی کی دیگ میں پکایا گیا، پھر سود کی آگ پر تپایا گیا، پھر آہستہ آہستہ علم سے دور کیا گیا۔ نوجوانوں کے سامنے ٹاک شوز میں، سوشل میڈیا پر علماء کو بٹھا کر لڑوایا گیا تاکہ نوجوانوں کے دل سے اسلام کی اور علماء کی محبت نکل جائے۔ وہ یہ سوچیں اور یہ سمجھیں کہ بس ان کا تو کام لڑنا جھگڑنا ہے، ایک کہتا ہے میں حق پر، دوسرا کہتا ہے میں حق پر۔ ایسی ایسی چیزیں بنا کر امت کے سامنے پیش کی گئی کہ بالآخر نوجوان طبقہ تنگ آ کر ان سے دور ہو جائے۔ جب علماء سے دور ہوں گے، علم سے دور ہوں گے، وہاں پر اس الحاد کے فتنے کا اثر بھی زیادہ ہوگا۔ آئیں سب سے پہلے ان ملحدین کا جو پہلا دعویٰ ہے کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے، ہم خدا کو نہیں مانتے، ثابت کرو کہ خدا ہے۔ پہلا دعویٰ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ثابت کر کے بتاؤ کہ خدا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ آپ کے سامنے نئے ماڈل کی اگر ایک کار لا کر کھڑی کر دی جائے اور آپ سے سوال پوچھا جائے
کہ اس کار کے بارے میں بتائیے کہ سب سے زیادہ اس کار کے بارے میں کون جانتا ہے؟ کیا ڈرائیور چلانے والا، یا اس کار کو خریدنے والا، یا اس کار کو بنانے والا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ ڈرائیور کو تو صرف چلانے سے مطلب ہے، کار کے بارے میں، اس کے میکینزم کے بارے میں ڈرائیور نہیں جانتا، خریدنے والا بھی نہیں جانتا۔ جواب یہی ہوگا کہ جو اس کار کا خالق ہے، جو اس کار کا کریٹر ہے، جو اس کار کا پروڈیوسر ہے، جو اس کار کا میکر ہے، وہ اس کار کے بارے میں الف سے یا تک سب کچھ جانتا ہے۔ ہمیں نئے سرے سے تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اس کی کتاب پڑھ لیں گے، جو اس نے مینول بک دی ہے ہم اسے پڑھ لیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ اس کار کے کیا کیا فنکشنز ہیں۔ اگر یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے اور اس کے کوئی بنانے والا نہیں ہے تو اس کو بھی تو ثابت کرنا ہوگا نا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرعون کے بارے میں کیا فرمایا؟ آج سے 140 سال پہلے فرعون کی لاش سمندر سے دریافت ہوئی، جو مصر کے ایک میوزیم میں پڑی ہوئی ہے۔ 140 سال ہوئے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس کی لاش کو ملے ہوئے، اور وہ دنیا میں کب گزرا؟ ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق ہوا، جو خود کو خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، یہ دعویٰ کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے سمندر میں غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی زمانہ گزر گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی زمانہ گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آیاتًا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ یہ سورہ اليونس کی آیت نمبر 92 ہے، 92۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تجھے غرق کریں گے، تیرے جسم کو بچا کر رکھیں گے، تیرے جسم کو بچا کر رکھیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والے عبرت حاصل کر سکیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جس سے لوگ غافل ہیں۔ مجھے بتائیے، قرآن نازل ہوا 1450 سال پہلے، یہ سائنسدان بھی مان چکے ہیں کہ یہ قرآن اتنی پرانی کتاب ہے۔ لاش ملی ہے 140 سال پہلے، 1450 سال پہلے کون بتا سکتا ہے کہ فرعون نامی کوئی شخص تھا، وہ غرق ہوا سمندر کے اندر اور اس کی لاش بھی باقی ہے، دنیا میں موجود ہے، عبرت کے لیے ہم نے بچا کر رکھی ہوئی؟ کون بتا سکتا ہے؟ یقیناً جس نے غرق کیا، یقیناً جس نے اس دنیا کو، اس کائنات کو بنایا، اور اسے ہی اللہ کہتے ہیں۔ آج سائنس نے تھیوری پیش کر دی اس کائنات کی تخلیق کی۔ 1931 میں، آج سے 93 سال پہلے، 93 ایئرز پہلے، ایک جارج نامی سائنسدان تھا جو فزکس اور فزکس اور زمینی جغرافیائی جو تعلیم ہے، علم ہے، اس کا پروفیسر تھا۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا جسے بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں، کہ یہ زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے نتیجے میں آسمان زمین سے جدا ہو گیا، مختلف سیارے بن گئے، سورج بن گیا، چاند بن گیا، ستارے بن گئے، کہکشائیں بن گئی، سمندر بن گئے، دریا بن گئے، بس ایک دھماکہ ہوا۔ دنیا کو یہ 93 سال پہلے ہی پتہ لگا ہے کہ اس کائنات کی تخلیق ایک دھماکے سے ہوئی ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے کانتا رتقا ففتقناہما، پھر ہم نے ایک دھماکہ کیا جس سے یہ دونوں جدا جدا ہو گئے۔ میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی کہ اس کار کے بارے میں کون بتائے گا؟ یقیناً آپ سب کا جواب یہی تھا کہ جو اس کار کا خالق ہے، جو اس کار کو بنانے والا ہے۔ تو اس کائنات کے بارے میں کون بتائے گا؟ جو اس کائنات کے
بنانے والا ہے جو اس کائنات کا خالق ہے. 1450 سال پہلے نہ کوئی سائنس تھی نہ کوئی مشین تھی. قرآن نے گواہی دے دی کہ اس زمین اور آسمان کی تخلیق اس دھماکے کے بعد ہوئی ہے. دنیا کو تو 93 سال پہلے پتہ لگا ہے کہ دھماکہ ہوا تھا, کچھ آثار انہیں نظر آئے. تو کون بتا سکتا ہے 1450 سال پہلے؟ ایک ہی جواب ہوگا کہ جو اس کائنات کا خالق ہے, جو اس کائنات کو بنانے والا ہے. اسی طرح 1564 میں گلیلیو نامی ایک سائنسدان تھا جس نے سب سے پہلے یہ تھیوری پیش کی کہ دنیا فلیٹ نہیں ہے بلکہ دنیا گول ہے. اس سے پہلے سب دنیا کو سیدھا سمجھتے تھے, فلیٹ. اس نے یہ دعویٰ کیا. پھر اس کے بعد فرانسیسکو نامی ایک سائنسدان تھا جس نے 1597 میں, آج سے 427 سال پہلے, یہ نظریہ پیش کیا کہ دنیا گول ہے. اور اب جدید سائنس کیا کہتی ہے کہ دنیا گول نہیں ہے بلکہ بیضوی شکل میں ہے. آپ نے شتر مرغ کا انڈا دیکھا ہوگا بیضوی شکل کا. آج جدید سائنس کہتی ہے کہ دنیا بیضوی شکل کی ہے, شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہے. آج سے 1450 سال پہلے اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم کے اندر. فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور اس کے بعد پھر ہم نے زمین کو شتر مرغ کے انڈے کی طرح بچھا دیا. عربی میں دہا کہتے ہیں شتر مرغ کے انڈے کو. پہلے اس کا ترجمہ علماء بھی کیا کرتے تھے کہ اور پھر اس کے بعد ہم نے زمین کو بچھا دیا. لیکن اگر آپ عربی ڈکشنری اور لغت کو اٹھا کر دیکھیں تو شتر مرغ کے انڈے کو دہا کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر وہی لفظ استعمال فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور پھر اس کے بعد ہم نے زمین کو شتر مرغ کے انڈے کی طرح بچھا دیا. تو مجھے بتائیں, آج سائنس کہتی ہے کہ یہ زمین شتر مرغ کے انڈے کی طرح گول ہے. 1450 سال پہلے کون بتا سکتا ہے؟ ایک ہی جواب ہوگا کہ جو اس کائنات کا خالق ہے, جو اس کائنات کا مالک ہے, وہی بتا سکتا ہے کہ یہ دنیا کس شکل کی ہے. ایسے ملحدین جو خود تو اس فتنے میں مبتلا ہیں, انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کو لتاڑا یورپ کے اندر, ان کے مذہب کو بھی ختم کر دیا. ختم سے مراد عمل کرنے والے لوگ نظر نہیں آئیں گے آپ کو جو یہودیت پر عمل کرتے ہوں یا عیسائیت پر عمل کرتے ہوں. اب انہوں نے مسلمانوں کی طرف رخ کیا ہے کہ ان کو بھی لادین کر دیا جائے, ان کو بھی چاہے اسلام کی تعلیمات ان تک پہنچ جائیں لیکن ان کے ذہن کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا جائے کہ یہ اس پر عمل ہی نہ کرے. کیونکہ جب دل میں ایمان ہی نہیں بچے گا, جب انکار کر دے انسان کہ کوئی خدا نہیں, کوئی رسول نہیں, بس انسان ایک ارتقائی شکل اختیار کر کے پیدا ہوا. پہلے بندر تھا, اس کے بعد آہستہ آہستہ انسان کی شکل میں تبدیل ہوتا چلا گیا. ڈارون کی تھیوری پیش کرتے ہیں. ڈارون نے تھیوری پیش کی تھی کہ انسان پہلے بندر تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان یہودیوں کو سور اور بندر کی شکل میں بدل دیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا کہ ان کی شکلیں بندر اور سورج سے روشنی لے کر یہ چاند چمکتا ہے. یہ 40-50 سال پہلے ہی پتہ لگا ہے دنیا کو. آج سے 1450 سال پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فی سراجا وقمرا منیرا, بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا, سورج بنایا, اور چاند بنایا جو منور ہے. بس اتنا کہہ دینا کافی تھا, سراجم وقمرا, کہ سورج بنایا اور چاند بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قمر کے ساتھ آگے فرمایا قمرا منیرا, ایک ایسا چاند بنایا جو منور ہے, جو منعکس کرتا ہے. ایک ہوتا ہے نور, روشنی, اس نور سے جو روشنی حاصل کرتا ہے اسے منور کہتے ہیں. اس کے اندر اپنی روشنی نہیں ہوتی, وہ منور ہوتا ہے کسی چیز کے ذریعے, کسی اور کی روشنی کے ذریعے منور ہوتا ہے, خود کو روشن کرتا ہے, اسے منور کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی لفظ استعمال فرمایا. تو 1450 سال پہلے کون بتا سکتا ہے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے بلکہ منعکس ہے؟ ایک ہی جواب ہوگا کہ جو اس چاند کا خالق ہے. آج سائنس جتنی بھی تحقیق کرتی رہے
قرآن کے خلاف جا ہی نہیں سکتی اس دنیا کو لے کر. اور دیکھا جائے تو قرآن سائنس کے خلاف بھی نہیں ہے، لیکن دنیا کے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ سائنس کے نظریات کچھ اور ہیں، سائنس میٹیریل ایویڈنس پر یقین رکھتی ہے، تو خدا کا لہٰذا کوئی وجود نہیں ہے، خدا نظر ہی نہیں آتا، تو ہم کیسے مان لیں؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ یہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اگر آپ اس دنیا پر غور کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کوئی خالق ہے، کوئی اس کے بنانے والا ہے. خطبے کے شروع میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، سورہ طور کی آیت نمبر 35 اور 36. اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود ہی پیدا ہو گئے؟ کیا یہ خود ہی پیدا ہو گئے بغیر کسی خالق کے، بغیر کسی پیدا کرنے والے کے؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، اور انہوں نے یہ کیا سمجھ لیا ہے کہ زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے یہ ہیں؟ اگر انہوں نے خود پیدا کیے تو ایک اور پیدا کر کے دکھا دیں، نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین نے تو اتنا حقیق بتایا ہے، قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اگر ایک مکھی تمہارے کھانے میں سے چھوٹا سا ذرہ مٹھائی کا اٹھا کر یا کسی بھی چیز کا اٹھا کر اڑ جائے تو آپ اس سے وہ بھی واپس نہیں لے سکتے. اور باتیں دیکھیں اس انسان کی تھی بڑی بڑی، خدا کو چیلنج کرتا ہے. اور پھر ہمارے مسلمان بچے جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ان کو ماحول ایسا دے دیا گیا، لڑکے اور لڑکیاں مخلوط کر دی گئی، ان کے اندر سے حیا کا جو زیور تھا نا مسلمان کے لیے وہ اتار کر پھینک دیا. اب یونیورسٹیوں کی حالتیں دیکھیں، اندر کو چھوڑیں، یونیورسٹی کے باہر آپ چلے جائیں، چھٹی کے دوران آپ باہر روڈ پر سے گزر کر دیکھیں، لڑکے اور لڑکیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، ہاتھ میں سگریٹ، لڑکے کی شکل لگتا ہے لڑکی کی طرح ہے، ناک میں بھی کان میں بھی بالیاں، اور لڑکی کا لباس لڑکوں کی طرح. تو یہ یورپ کا سسٹم جو ہمارے پاکستان کے اندر بھی عام کر دیا گیا ہے، ان کو کون کنٹرول کرے گا؟ اگر آج ہم نے کنٹرول نہ کیا تو آئندہ 15-20 سالوں میں آپ دیکھیے گا کہ بچے کھڑے ہو کر کہیں گے کوئی خدا نہیں ہے. یہ الحاد کا فتنہ گھر گھر میں پھیلا دیا جائے گا. جو ملحدین چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے اب اس سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں. آئے دن آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ خدا کو ثابت کرنے پر تلا ہوتا ہے، دوسرا کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں، اور جو کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، وہ بڑا پروفیسر ہوتا ہے کسی یونیورسٹی کا اور کالج کا، اور جو ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ خدا ہے وہ ایک عام سا عالم یا مولوی ہوتا ہے جسے نہ انگلش آتی ہے نہ جسے سائنس کا پتہ ہے، اور وہ اپنی تیز ترین باتوں میں اس عالم کو پھنسا کر لاجواب کر دیتا ہے. مثالیں دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ جب اللہ نے یہ دنیا بنائی، جب وقت بنایا، زمانہ بنایا، تو اللہ خود کہاں تھا؟ خود کہاں تھا؟ کیا اس کائنات میں رہتے ہوئے اس نے کائنات کو بنایا؟ اگر کائنات کے اندر رہتے ہوئے کائنات کو بنایا تو پھر وہ زمانے اور وقت کے اندر تھا. تم تو کہتے ہو کہ وہ وقت سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، ہر قید سے پاک ہے. تم تو کہتے ہو کہ سبحان اللہ ہے، ہر شے سے پاک ہے. اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں، اور اگر عقل استعمال کی جائے تھوڑی سی تو ان کو جواب دینا آسان ہے. آپ پوچھیں کہ جس سائنسدان نے یہ کمپیوٹر بنایا، جس کمپیوٹر کے اندر بیٹھ کر آپ انٹرنیٹ کی مدد سے پوری دنیا گھماتے ہیں، پوری دنیا سے رابطہ کر لیتے ہیں، کیا اس سائنسدان نے کمپیوٹر کے اندر بیٹھ کر کمپیوٹر کو بنایا تھا یا باہر بیٹھ کر بنایا تھا؟ آسان سا جواب ہے، یقیناً کمپیوٹر کے اندر بیٹھ کر تو نہیں بنایا، باہر بیٹھ کر بنایا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو اندر بیٹھ کر نہیں بنایا، وہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو اللہ اکبر ہے، تو سب سے بڑا ہے. ہم تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کائنات کے اندر بیٹھ کر بنایا. پھر کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے 6 دنوں میں بنایا. تم تو کہتے ہو کہ وہ کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، تو پھر زمین آسمان کی جب باری ہے تو کن کیوں نہیں کہا؟
اب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ 6 دن لگے زمین اور آسمان بنانے میں، اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے ہاں 50,000 سال کا جو دن ہے وہ ہمارا ایک دن ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے جہاں پر اس قرآن کریم کی اس آیت میں یوم کا جو ذکر کیا ہے، اس سے کتنا وقت مراد ہے یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کو سمجھانے کے لیے وقت بتایا ہے، اللہ کو وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ مجھے یہ 6 دن لگے مجھے بنانے میں زمین اور آسمان۔ تو اس طرح کی مثالیں دے دے کر بچوں کے دماغوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ اور میڈیا بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے، تو خدارا ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، اپنے بچوں کو صرف اسکول اور کالجز کا ہو کر نہ رہنے دیں، بلکہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، بچے کو چیک کرتے رہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے اللہ کے بارے میں، اور اس کے دل میں اللہ کے بارے میں ڈر کتنا ہے، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، میں کوئی کام کروں گا اللہ راضی ہوگا ناراض ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ بچے کے دماغ میں بچپن سے ہی یہ باتیں بٹھائیں تاکہ کوئی ملحد اس پر حملہ نہ کر سکے۔ ایسی بہت سی مثالیں قرآن کریم میں بھری پڑی ہیں، اگر مزید مثالیں بیان کرتا رہوں تو وقت بہت کم ہوگا، لیکن سمجھنے والے کے لیے ایک مثال بھی کافی ہوتی ہے۔ تو یہ فتنہ الحاد کے بارے میں کچھ گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب کچھ باتیں شب برات کے حوالے سے کرنی ہے، جس کا مجھے کہا گیا تھا کہ ہمارے کچھ اہل حدیث بھائی جو خود کو معاہد بھی کہتے ہیں، خود کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پٹاخے بجانا تو گناہ ہے، آتش بازی کرنا بھی گناہ ہے، قبرستان جانا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اتنی کثرت سے احادیث موجود ہیں، یقیناً کچھ نہ کچھ اس شب برات کی فضیلت تو ہوگی۔ چلو ایسا کرو روزہ رکھ لو صبح اٹھ کر، چلو ایسا کرو رات کو جا کر عبادت کر لو۔ یہ ہمارے اہل حدیث بھائی کر رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے روزے بھی رکھے، کوئی دلیل نہیں، کوئی حدیث صحیح موجود نہیں ہے۔ ایک عام سی بات جو لوگ کرتے ہیں، جب ہم کسی بدعت سے، کسی ایسے فعل سے منع کرتے ہیں کہ جس کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا، تو ان کا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ منع دکھاؤ، منع کہاں کیا ہے، منع دکھاؤ۔ آپ ایک اصول سمجھ لیں، عبادت کے لیے منع نہیں دیکھنا، عبادت کے لیے حکم دیکھنا ہے۔ ورنہ شیعہ حضرات اذان میں کہتے ہیں علی وسیع اللہ والا خلیفۃ بلا فصل، کلمے میں بھی کہتے ہیں۔ جب آپ انہیں منع کرتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ منع دکھاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا منع کیا کہ اذان میں یہ کلمات نہ کہو، تو پھر ان کی بھی مان لیا کریں۔ ہمارے بریلوی بھائی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہم ان سے دلیل مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں منع دکھاؤ۔ کہاں منع کیا کہ پہلے مت پڑھو، جبکہ حدیث ہے پہلے اذان سنو، جو مؤذن کہے وہ تم بھی کہو، اس کا جواب دو، پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو۔ واضح حدیث موجود ہے، لیکن یہ پہلے پڑھتے ہیں۔ جب ہم منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں منع دکھاؤ۔ اسی طریقے سے شب برات کے حوالے سے جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ منع دکھاؤ۔ تو یہ اصول سمجھ لیں کہ عبادت کے لیے منع نہیں دیکھنا ہے، عبادت کے لیے حکم دیکھنا ہے۔ یہی صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی ایک جامع مسجد میں گئے، سنن دارمی کے اندر تفصیل حدیث موجود ہے۔ کوفے کی جامع مسجد میں تشریف لے کر گئے، لوگ تولیاں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے سامنے کنکریاں اور پتھر رکھے ہوئے تھے، ان پر سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تسبیحات پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس مسجد میں تشریف لے کر گئے، ان کو دیکھا، انہیں ڈانٹا اور فرمایا ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دنیا میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن دنیا میں موجود ہیں، اور تم نے ابھی سے بدعت شروع کر دی ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے کون سی بدعت کی ہے، ہم نے تو سبحان اللہ پڑھا ہے، الحمدللہ پڑھا ہے، اللہ اکبر پڑھا ہے، ان تسبیحات کی تو بڑی فضیلت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بدعت کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے مت سکھاؤ ان تسبیحات کے بارے میں، مجھے پتہ ہے ان کی فضیلت، لیکن یہ جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ اس طرح ٹولیاں بنا کر بیٹھ کر سامنے پتھر رکھ کے اس پہ تسبیحات کی جائے۔
یہ طریقہ تم نے جو ایجاد کیا ہے، بنایا ہے، یہ بدعت ہے۔ تو عبادت کے لیے حکم چاہیے، اس عمل کی دلیل چاہیے، یہ نہیں ہے کہ منع دکھاؤ پھر تو کچھ بھی کرتے رہو۔ دکھائیں مجھے کہ حدیث جس میں لکھا ہو کہ مغرب کی 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، پھر تو جس کا دل کرے مغرب کی 3 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 5 پڑھ لے، وہ یہی کہے گا منع دکھاؤ۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ منع دکھاؤ، بلکہ عبادت کے لیے حکم کا ہونا، دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اس نام سے ہی اندازہ لگا لیں کہ شب برات اگر اسلام اور شریعت کا کوئی رکن ہوتا تو اس کا نام شب برات نہ ہوتا بلکہ لیلۃ البراۃ ہوتا، کیونکہ قرآن اور حدیث عربی میں نازل ہوئے، فارسی میں نازل نہیں ہوا۔ شب کہتے ہیں رات کو فارسی زبان میں، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بیزار ہونا، بیزاری۔ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا براۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بیزار ہوا ان مشرکوں سے۔ تو برات کا مطلب ہوا بیزاری، شب کا مطلب ہوا رات، فارسی زبان کا لفظ ہے، ایک فارسی سے لیا، ایک عربی اور اردو سے لیا، ملا کر شب برات بنا دیا۔ ترجمہ کیا بنا؟ بیزاری والی رات۔ پھر اس کے لیے من گھڑت اور ضعیف روایات کو پیش کیا گیا کہ نصف شعبان کی رات اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ صرف یہ حدیث کا متن آپ کو سناتے ہیں، اس حدیث کے نیچے امام ترمذی نے کیا حکم لگایا وہ آپ کو نہیں سناتے۔ جامع ترمذی میں حدیث 739 نمبر پر ہے، آپ خود کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی سند اس طرح ہے: اخبرنا الحجاج بن ارطاۃ عن یحیی ابن ابی کثیر عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سند ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھے اور بقیع قبرستان کی طرف تشریف لے گئے۔ اٹھ کر میں بھی پیچھے پیچھے چل گئی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کی رات کسی اور بیوی کے گھر تو نہیں جا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا۔ میں جب واپس گھر پہنچی تو میری سانس پھولی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی پہچان کے کہ یہ میرے پیچھے آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کیا تو یہ سوچتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ فرمانے لگی اللہ کے نبی مجھے یوں لگا کہ آپ کسی اور بیوی کے گھر گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج نصف شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پوری یہاں ختم ہو گئی، یہ ہے جامع ترمذی میں، حدیث نمبر ہے 739۔ اب اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمذی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سمعت محمد، یعنی کہ میں نے سنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے یضعف هذا الحدیث، کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ وقال یحیی ابن ابی کثیر لم يسمع من عروہ والحجاج ابن ارطاۃ لم يسمع من یحیی ابن ابی کثیر۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کے اندر، اس روایت کے اندر جو یحییٰ بن ابی کثیر ہے اور حجاج ہے ان کا سماع ثابت نہیں ہے، ان کی ملاقات ثابت ہی نہیں ہے۔ جب ملاقات ہی راویوں کی ثابت نہ ہو، جب سماع ہی ان کا ثابت نہ ہو تو وہ روایت منقطع ہوتی ہے، وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، اور اس میں تدلیس بھی ہے، عن سے روایت کر رہا ہے۔ تو امام ترمذی نے خود اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اس کا حکم بھی بتا دیا کہ یہ روایت ضعیف ہے، تو پھر اس کو دلیل کیسے بنائیں گے آپ؟ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی عظیم رات ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر تشریف لا رہا ہے اور اتنے لوگوں کو معاف کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنی بیوی کو نہیں اٹھایا۔ آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اتنی عظیم رات ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو نہ اٹھائیں کہ اٹھ کے عبادت کرو، اور بیویوں کو نہ بتائیں، صحابہ کرام کو نہ بتائیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اکیلے اٹھ کر جائیں اور قبرستان میں دعا کر کے آ جائیں؟ اللہ کے نبی تو حریص تھے کہ میری امت کا ہر فرد نیکی کمائے اور جنت میں جائے۔ تو اس سے بھی پتہ لگا کہ یہ بناوٹی روایت ہے، حدیث نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی اہتمام کرتے، اپنی بیوی کو اٹھاتے، صحابہ کو بتاتے اور ان کو جگاتے، مسجد میں بلاتے۔ اور اس میں ٹیکنیکل خرابی بھی ہے، ایک ٹیکنیکل خرابی یہ ہے
کہا جاتا ہے کہ نصف شعبان کی رات اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. نصف کس کو کہتے ہیں؟ آدھی، مطلب مہینے کا آدھا. نصف شعبان کا مطلب کیا ہوا؟ شعبان کا آدھا. اگر شعبان کا مہینہ 29 دنوں کا ہوا تو پھر بتائیں پھر کون سی رات بنے گی؟ 14.5 بنے گی. تو ٹیکنیکل خرابی بھی ہے، سند بھی اس کی ضعیف ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کمی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے لیے کسی کو نہیں اٹھایا، اکیلے چلے گئے. تو ہر حوالے سے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے. تو اس لیے عبادت کے لیے دلیل چاہیے عمل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونی چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ایسا عمل جو میرے امر میں سے نہ ہو، میری شریعت میں سے نہ ہو، فَهُوَ رَدٌ، وہ عمل مردود ہے، اللہ اسے قبول نہیں کرتا. اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل مردود ہوتا ہے. مقبول تب ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا، چاہے وہ عمل چھوٹا تھا کیوں نہ ہو. ثابت ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، پھر وہ بڑے پہاڑ کے برابر ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قیامت کے دن یہ تھکے ہوئے آئیں گے بڑی نیکیاں کر کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انہوں حامیہ میں ڈال دو، جہنم کے گڑے میں ڈال دو. کیوں کہ نیکیاں انہوں نے کی، تھک گئے نیکیاں کرتے کرتے، لیکن اپنی مرضی سے کی ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جو تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. جو دے وہ لے لو. اگر وہ دے کہ ہاں اس رات کو جاگیں، اس رات کو قبرستان جائیں، اس صبح اٹھ کر روزہ رکھیں، تو پھر آپ بھی رکھیں. اگر دلیل ہی نہیں ہے، حدیث ہی نہیں ہے، ثبوت ہی نہیں ہے، تو پھر علماء کے اقوال پیش کر کر کے آپ عبادت ثابت نہیں کر سکتے. اگر آپ کو روزہ رکھنا ہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15. 3 روزے آپ رکھ لیں، اس میں یہ بھی آ جائے گی شعبان کا 15 شعبان بھی آ جائے گا. اگر روزہ رکھنا ہی ہے تو سنت کو پھر اپنائیں، 13، 14 اور 15 کا رکھ لیں. صرف ایک اکیلا 15 کا رکھنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور 15 شعبان کے بعد ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا روزہ رکھنے سے، نفلی روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ کہیں تم ان نفلی روزوں میں کمزور نہ ہو جاؤ اور آگے جو فرض روزے آنے والے ہیں ان میں کوتاہی نہ ہو جائے. اس لیے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ نہ تم نے استقبال میں روزے رکھنے ہیں. کچھ لوگ رمضان کے استقبال میں روزے رکھتے ہیں، استقبالیہ روزے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھو کہ کہیں تم کمزور نہ ہو جاؤ اور فرض روزے تم سے چھوٹ جائے. تو بھائی اس رات کے حوالے سے کوئی بھی فضیلت نہیں ہے. یہ جتنی بھی کہانیاں سنائی جاتی ہیں یا تو من گھڑت اور ضعیف روایتیں ہیں، اپنے اپنے بزرگوں کے قصے ہیں، اقوال ہیں، صحیح حدیث کوئی بھی نہیں ہے. تو جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں انہیں چاہیے کہ تحقیق کریں، محقق بنے، مقلد نہ بنے. پھر کیا فرق رہے گا دوسروں میں اور ہم میں کہ جی ہمارے دادا تو رکھا کرتے تھے، وہ بھی اہل حدیث تھے، ہمارا نانا وہ تو رکھا کرتے تھے، وہ بھی اہل حدیث تھے، پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں وہ تو رکھا کرتے تھے. تو یہ دلیل نہیں ہے کہ میرا نانا میرا دادا کیا کرتا تھا. دلیل قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. اگر اس میں سے کوئی ثبوت ملتا ہے تو ہر وہ عمل کریں. اگر اس میں سے کسی عبادت کا ثبوت نہیں ملتا تو اس کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ فضول ہوگا، ضائع چلا جائے گا، اللہ اسے قبول ہی نہیں کرے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے. ابھی تو ہم بڑے دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو. اور اتباع کے معنی ہوتے ہیں نقش قدم پر چلنا، نہ آگے جانا ہے نہ پیچھے رہنا ہے. تو انہی الفاظوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.